بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی کی حقیقت۔ بر صغیر میں منایا جانے والا 12 ربیع الاول کا دن بھی ہم مسلمانوں میں بڑے اختلاف کا موضوع ہے۔ آئیے ہم اس دن کے پس منظر پر غور کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی حالت زندگی کے اثر کو دیکھتے ہیں کہ ان پر یہ دن کیسے گزرا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قبل وفات کے کچھ سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودن نے دعوت دی۔ آپ اپنے 2 صحابہ کے ساتھ اس دعوت میں تشریف لے گئے۔ اس یہودن نے کھانے میں زہر ملا کر آپ کے سامنے پیش کیا، جسے کھا کر وہ 2 صحابی فوراً انتقال کر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لقمہ منہ میں لے کر چبایا ہی تھا کہ زہر کا احساس ہونے پر تھونک دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت تک ہونے والے مرض کی تکلیف کا سبب یہی زہر تھا۔ آپ کے مرض میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ خاص وفات کے دن 12 ربیع الاول کے روز آپ کا حجرہ مسجد کے سامنے ہی تھا۔ آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر خوشی سے آپ ہنس پڑے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ مسجد میں آنا چاہتے ہیں۔ مارے خوشی کے تمام صحابہ بے قابو ہو گئے، مگر آپ نے اشارے سے روکا اور حجرے میں داخل ہو کر پردہ ڈال دیا۔ یہ سب سے آخری موقع تھا کہ صحابہ کرام نے جمال نبوت کی زیارت کی۔ اس کے بعد آپ کو بار بار بے ہوشی کا دورہ پڑنے لگا۔ حضرت فاطمہ زہرا کی زبان سے شدت غم میں الفاظ نکل گئے، ہائے رے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، تمہارا باپ آج کے بعد کبھی بے چین نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کے آخری الفاظ۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سینے مبارک میں سانس کی گھرگھراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اتنے میں آپ کے لب مبارک ہلے اور لوگوں نے یہ الفاظ سنے، نماز اور غلاموں کا خیال رکھو۔ آپ کے پاس سے پانی کی ایک لگان تھی جس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چہرے اقدس پر ملتے اور کلمہ پڑھتے۔ اپنی چادر مبارک کو کبھی منہ پر ڈالتے تو کبھی ہٹا دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے سر مبارک کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھیں۔ اتنے میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ کیا اور 3 مرتبہ فرمایا، اب کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق چاہیے۔ یہی الفاظ زبان مقدس پہ تھے۔ آپ کے ہاتھ لٹک گئے اور آنکھیں چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آپ دنیا سے رخصت کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔